دوستو فیاض امجد کے ہمراہ اس گھر تک آ چکا ہے جہاں امجد نے اپنی گاڑی میں صوفہ لایا تھا۔ تو کیا فیاض واقعی گلزار مرزا تک پہنچ گیا ہے اور صوفے کا حصول ممکن ہو گیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں صوفے کا راز کے پارٹ 9 میں۔ فیاض نے امجد کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور کہا، گڈ، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ فیاض نے امجد کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ دونوں اب اس مکان کے سامنے کھڑے تھے جس کی نشاندہی امجد نے کی تھی۔ اب مجبوری یہ تھی کہ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی رات گئے کسی کے گھر دستک دینا غیر شائستہ حرکت تھی، وہ بھی ایک صوفے کی خاطر جس کو اہل خانہ باقاعدہ قیمت دے کر خرید چکے تھے۔ بہرحال ان کو ہر حال میں صبح کا انتظار کرنا تھا۔ امجد کا کام ختم ہو چکا تھا۔ فیاض نے اس کو معقول رقم دے کر رخصت کیا اور وعدہ لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ دوبارہ آئے گا۔ رقم جیب میں رکھتے ہوئے امجد نے بخوشی دوبارہ آنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ فیاض لمحہ بلمحہ اپنے کام سے ہیڈ آفس کو آگاہ کیے ہوئے تھا۔ اب تک کی مکمل رپورٹ اس نے ہیڈ آفس کو دے دی تھی۔ وہ اس مکان کا مکمل ایڈریس بھی دے چکا تھا تاکہ صبح اس کے ساتھی وہاں بآسانی پہنچ سکیں۔ فیاض خود بھی مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے تھک چکا تھا۔ وہ ہیڈ آفس کو تفصیلی رپورٹ دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح شجاع گلشن آباد کے علاقے میں موجود تھا اور اسی گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جس کی تفصیل اسے ہمایوں گردیزی سے ملی تھی اور جس کا کھوج فیاض نے امجد کے ساتھ مل کر رات کو لگایا تھا۔ دستک کے جواب میں ایک فربہ اندام شخص نے دروازہ کھولا جو اپنی لمبی مونچھوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تاؤ دے رہا تھا۔ محترم، کون ہیں آپ؟ جی فرمائیے حضرت، کیا کام ہے؟ دروازہ کھولنے والے فربہ اندام شخص نے شجاع کو سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے کرخت آواز میں سوال کیا۔ شجاع کو دروازہ کھولنے والا وہ موٹا شخص کچھ عجیب سا لگا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور سختی تھی۔ آواز بھی موٹے شخص کی گرجدار تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی چیز کی مرمت کی جا رہی ہو، توڑی جا رہی ہو یا بنائی جا رہی ہو، اور بہت سے لوگ اندر کام کر رہے ہوں۔ کس سلسلے میں آئے ہیں آپ جناب؟ موٹا شخص دوبارہ شجاع سے مخاطب ہو کر شجاع سے اس کی آمد کا مقصد پوچھ رہا تھا۔ پوچھنے کے ساتھ ساتھ باہر آ کر اس نے اپنے پیچھے گھر کا دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ شجاع بولا، مجھے شجاع کہتے ہیں، میں آپ کے پاس ایک درخواست کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کیا میں اس گھر کے سربراہ مسٹر گلزار مرزا سے بات کر رہا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ ہی اس گھر کے سربراہ ہیں؟ شجاع نے اپنا تعارف کروانے کے بعد سوال داغا۔ شجاع اس موٹے شخص سے کسی اچھے جواب کا منتظر تھا، مگر موٹے شخص نے عجیب بات کر کے خود کو مشکوک بنا دیا جب اس نے جواباً کہا، بھائی ہمیں ہی سربراہ سمجھ لو اس گھر کا، بولو کیا چاہیے؟ او اچھا، شجاع منمنایا اور کچھ حیران ہوا، پھر ہکلاتے ہوئے بولا، وہ صوفہ۔ شجاع کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ موٹے شخص نے چور نظروں سے پہلے گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر مشکوک انداز میں اپنا منہ شجاع کے کان کے قریب لاتے ہوئے آہستہ مگر سرگوشیانہ انداز میں بولا، بس شام تک وہ تیار ہو جائے گا۔ شجاع اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا۔
اور ایک لمحے کو سٹپٹا گیا اور پھر جلد ہی معاملے کی عجیب نوعیت کو سمجھتے ہوئے ہولے سے سر ہلایا۔ شجاع سمجھ چکا تھا کہ معاملہ محض عجیب ہی نہیں بلکہ کچھ گڑبڑ بھی ہے، اور موٹا شخص شجاع کو کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے۔ آخر کار شجاع ایک طویل عرصے سے سراغ رسانی کے شعبے سے وابستہ تھا۔ وہ مشکوک اور غیر مشکوک کا فرق بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے یہاں دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ شجاع نے بھی موٹے آدمی سے کھیل کھیلنے کا سوچا اور بالکل اسی طرح مشکوک انداز میں موٹے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیا میں آپ کا تیار کیا ہوا صوفہ دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اندر آ جاؤ۔ موٹا شخص شجاع کو راستہ دیتے ہوئے اسی مشکوک انداز میں بولا۔ شجاع خاموشی سے چلتا ہوا موٹے شخص کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر ہر طرف ہر طرح کے پرانے اور نئے صوفے بکھرے ہوئے تھے اور مختلف کاریگر صوفوں کے کشن اتار رہے تھے یا لگا رہے تھے۔ شجاع یہ ساری کاروائی دیکھ کر حیران تھا کہ گھر کے اندر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرنیچر کا کوئی کارخانہ تو نہیں ہے، تو پھر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شجاع نے ذرا رک کر موٹے شخص کو متوجہ کیا اور چالاکی سے کہا، آج شام کو ملنے والا میرا صوفہ کون سا ہے؟ موٹا شخص بولا، 5 پیکٹ والا ہی کہا تھا نا آپ لوگوں نے؟ ہاں ہاں، جواب میں شجاع تھوڑا سا گڑبڑایا، مگر خوب جانتا تھا کہ یہاں ہلکی سی بھی لغزش اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ موٹا شخص غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے اور وہ اس کو اپنے دھندے کا بندہ سمجھ کر بات چیت کر رہا ہے۔ شجاع اچھی طرح یہ جان چکا تھا کہ وہ لوگ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ لوگ پرانا فرنیچر خرید کر اس کے اندر منشیات کے پیکٹ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کاریگر کام کر رہے تھے جو فرنیچر کو کھول کر اس کے خفیہ حصوں میں چھوٹے بڑے سفید پیکٹس رکھ رہے تھے۔ ایک صوفے کے قریب پہنچ کر موٹے نے اشارہ کیا، یہ ہے تمہارے والا صوفہ، 5 پیکٹ والا۔ شجاع نے صوفے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی کشن نما سیٹوں کو دوبارہ لگایا جا رہا تھا۔ 2 آدمی اس پر کام کر رہے تھے۔ اب کسی شک کی گنجائش باقی نہ تھی۔ شجاع نے بھی مبہم انداز میں موٹے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو پھر میں شام کو آؤں سامان اٹھانے کے لیے؟ موٹا کہکہا لگاتے ہوئے شجاع کے کندھے پر ہاتھ مار کے بولا، ٹھیک ہے، آج شام کو ہی آ کر لے جاؤ، مگر یاد رہے بقایا پیسے ضرور ساتھ لے کر آنا، ورنہ مال نہیں ملے گا۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ 10 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔